دوستو یہ دیکھیے، یہ انڈیا کی ایک ریاست کے چیف منسٹر کی جانب سے ایک باپردہ مسلمان خاتون کے ساتھ جو کچھ ایک پبلک فنکشن میں ہو رہا ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک آئیڈیالوجی اور ایک سسٹم کی عکاسی ہے۔ اس خاتون کا نقاب نوچ جانا صرف کپڑے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ شناخت، وقار اور مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ آج جب دنیا ہیومن رائٹس، فریڈم آف ریلیجن اور ڈائیورسٹی کے نعرے لگا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ نعروں کی دنیا حقیقت میں بھی اتنی ہی انکلیسیو ہے یا پھر یہ سب کچھ صرف ڈبل سٹینڈرز کا کھیل ہے؟ دوستو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ آزادی کے وقت جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے وہ کسی کم فہم یا کمزور فیصلے کا نتیجہ نہیں تھے، وہ اسی سرزمین کے بیٹے تھے جہاں ان کے آباء و اجداد صدیوں سے آباد تھے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ہر روز یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ وفادار ہے، وہ محب وطن ہے، وہ خطرہ نہیں ہے۔ کبھی داڑھی پر سوال، کبھی حجاب پر اعتراض، کبھی مسجد پر سیاست اور کبھی آذان پر شور، یہ سب محض واقعات نہیں بلکہ ایک سسٹمیٹک پریشر ہے۔ جب کسی پبلک سٹیج پر ایک بااختیار شخص ایک مسلمان خاتون کے نقاب کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت کے نشے میں کانسٹیٹیوشن، قانون اور اخلاقیات سب ثانوی ہو چکے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ان سب کے بعد بھی کچھ پولیٹیکل لیڈر جیسے اسد الدین اویسی یا کچھ سپورٹس پرسن جیسے عرفان پٹھان وغیرہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر سیف، ہم بالکل محفوظ ہیں۔ یہ وہ چیخ ہے دوستو جو وہ ڈر سے کہتے ہیں، اندر کے اعتماد سے نہیں کہتے۔ دوستو یہی لوگ اسد الدین اویسی، عرفان پٹھان وغیرہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے یا ان پر کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، ہم پاکستانی جب آواز اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب ذرا موازنہ کیجئے، اور یہ موازنہ میں فخر سے نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان میں تمام تر مسائل کے باوجود ایک مسلمان اپنے دین پر اوپنلی، کانفیڈنٹلی اور پراؤڈلی عمل کرتا ہے۔ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مائنورٹیز، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو یا سکھ ہو، اپنے عبادت خانے رکھتے ہیں، اپنے تہوار مناتے ہیں اور اپنی شناخت کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ کوئی پرفیکٹ سٹیٹ نہیں پاکستان، مگر یہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ضرور ہے، یہاں پر برداشت ضرور ہے۔ پاکستان نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے، مگر عملی طور پر یہاں ریلیجن کو ذلت کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا۔ یہاں کسی خاتون کا سکارف یا نقاب کسی پاور شو کا نشانہ نہیں بنتا۔ فرق صرف ریاست کا نہیں، سوچ کا ہے دوستو۔ انڈیا میں مسئلہ مذہب کا نہیں بلکہ انتہا پسندی کا ہے، وہ انتہا پسندی جو سیاست سے جنم لیتی ہے اور معاشرے کو زہر آلودہ کر دیتی ہے۔ دوستو مجھے یہ کہنے دو کہ انڈیا کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی خاموشی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ آج جس آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں
وہ کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں بلکہ برسوں کے سائلنٹ کی پیداوار ہے۔ دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں اور سیکولرزم صرف کتابی لفظ نہیں۔ جب تک ایک عورت اپنے مذہب کے مطابق لباس پہن کر محفوظ نہیں تب تک کوئی معاشرہ مہذب نہیں کہلا سکتا۔ پیغام بالکل سمپل ہے، طاقت نقاب نوچ کر نہیں انصاف دے کر ثابت ہوتی ہے، قومیں اکثریت سے نہیں ٹالرنس سے عظیم بنتی ہے۔